السلام علیکم فرسٹ ایئر۔ آج ہم دیکھیں گے تعلیم کے سیاسی فوائد کہ معاشرے کو منضبط کرنے کا، ڈسپلن کرنے کا عمل جو ہے وہ سیاست کہلاتا ہے، کہ جہاں تعلیم افراد کی اخلاقی نشو و نما کرتی ہے وہیں معاشرے میں نظم و ضبط بھی پیدا کرتی ہے، اجتماعی شعور کی نشو و نما ہوتی ہے، ملک و قوم کے حوالے سے افراد میں کچھ مثبت رویے پیدا ہوتے ہیں، جیسے قربانی کا جذبہ ہے، حب الوطنی ہے، قومی مفادات سے آگاہ ہونا ہے، اور پھر ان کو کا تحفظ کا جذبہ لوگوں کے دلوں میں بیدار کرنا ہے، بین الاقوامی حالات سے واقف کروانا ہے۔ تو یہ ساری معلومات جو ہے اور یہ سارے فائدے جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہونے سے ہی جو ہے وہ وابستہ ہیں۔ اگر تعلیمی افراد جو ہے وہ کسی بھی ملک کے سیاسی عمل میں شریک ہوتے ہیں تو یقیناً سیاسی لحاظ سے جو ہے وہ بہتری آتی ہے، سیاسی ترقی کے نتیجے میں جمہوری معاشرہ تشکیل پاتا ہے، ایسا معاشرہ جہاں عدل و انصاف، حقوق و فرائض، ان سب کی ادائیگی کا اہتمام ہوتا ہے۔ یعنی جن بھی ممالک میں آپ دیکھیں جمہوریت کامیاب ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں لٹریسی ریٹ، شرح خواندگی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جب پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ سیاست میں حصہ لیں گے، سیاسی لوگوں کو الیکٹ کریں گے، تو وہ یقیناً مثبت باتیں دیکھ کر جو ہے وہ یہ سارا پروسیس جب کریں گے تو خود بخود جو ہے وہ ملک سیاسی لحاظ سے مستحکم ہوگا۔ تعلیم سے احترام آدمیت کا جذبہ بہتر ہوتا ہے، حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، ان کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی اوور آل ایک صحت مند سیاسی نظام کا قیام جو ہے وہ تعلیم کی وجہ سے ہی عمل میں آتا ہے اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کا باعث بن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب تھے تعلیم کے جو ہے وہ علمی اور تہذیبی فوائد۔ اس میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ علمی فوائد، اخلاقی اور سیاسی فوائد۔ اب ہم دوسرا لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے معاشی فوائد کیا ہیں۔ تعلیم ظاہر ہے جہاں بھی زیادہ ہوتی ہے، وہاں جس بھی معاشرے میں عام ہوتی ہے، وہاں معاش اور رزق کے وسائل کی دریافت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر بہتر سہولیات اور آسائش جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کو مہیا ہو رہی ہوتی ہے۔ ذرائع مواصلات کو دیکھیں، ذرائع ابلاغ دیکھ لیں، ذرائع آمد و رفت دیکھ لیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں ہونے والی تبدیلی جو ہے وہ صرف تعلیم ہی کی وجہ سے تھی۔ تعلیم کے ذریعے افراد معاشرہ کی معاشی حالت بہتر ہوتی ہے، روزگار کے مواقع ملتے ہیں، عام افراد کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے کی اجتماعی اور کاروبار زندگی تک جو ہے وہ یہ سب فائدے پہنچتے ہیں۔ وسائل روزگار اور روزگار کے نتیجے میں افراد کا زندگی گزارنے کا انداز بدل جاتا ہے، حفظان صحت کے اصولوں سے آگاہی ہوتی ہے، گھروں کی تعمیر و آرائش ہو، کھانے پینے کے آداب ہیں، ملبوسات ہیں، زندگی گزارنے کے طور طریقے، ان سب میں جو ہے وہ انقلاب آ جاتا ہے۔ تو تعلیم یافتہ افراد جو ہے وہ معاشرے کے مختلف حصوں میں، شعبوں میں حصہ لیتے ہیں، معاشرے کی ترقی کا جو ہے وہ باعث بنتے ہیں۔ حلال روزی کا حصول جو ہے وہ فنی تعلیم کے لیے کی وجہ سے ہی جو ہے وہ ممکن ہو پاتا ہے۔ اسی طرح سائنسی، تکنیکی، صنعتی و حرفتی تعلیم ہے، پیشہ ورانہ تربیت ہے افراد کی، اس سے ان کی قومی اپنی آمدنی میں بھی اور مجموعی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی جنرل قسم کی تعلیم کی بجائے جو پیشہ ورانہ تعلیم ہے وہ لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی مہیا کر رہی ہوتی ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ روزگار اور آمدنی میں اضافے کا باعث بھی بنتی ہے۔ تو تعلیم کے فائدوں سے ہی جو ہے وہ انسانی زندگی میں وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آتی ہے، بہت تمام شعبے ہی جو ہے وہ بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ترقی کسی بھی معاشرے میں مادی لحاظ سے بھی ہوتی ہے، تہذیبی اور اخلاقی لحاظ سے بھی اور مالی لحاظ سے بھی۔ تو یہ سب فوائد جو ہے وہ کسی بھی ملک اور معاشرے کو تعلیم سے ہی مل رہے ہوتے ہیں۔ تعلیم کے معاشی فوائد کو ہم تین جو ہے وہ پوائنٹس کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی چیز کہ روزگار ملتا ہے، کہ بڑے بڑے منصوبے لوگوں کو زیادہ روزگار مہیا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کوئی بھی منصوبہ چلانے کے لیے اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ تربیت یافتہ، مہارت یافتہ لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک ہاسپٹل بنتا ہے، ایک ڈیم بنایا جاتا ہے، ایک سڑک بنتی ہے، تو اس کے لیے کتنی مختلف جو ہے وہ اہلیتوں کے لوگ درکار ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسے تربیت یافتہ افراد جو ہے وہ موجود ہوں تو پھر یہی چیز جو ہے وہ ان کے روزگار میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ افراد کا معیار زندگی بہتر ہوتا ہے کیونکہ تعلیم زندگی گزارنے کے آداب بتاتی ہے، رہن سہن ہے، میل جول ہے، چال چلن، تہذیب و تمدن، ان سب چیزوں میں انسان میں جو بہتری آتی ہے وہ اس کی تعلیم کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ زندگی گزارنے میں اس کا معیار پھر دن بدن جو ہے وہ جاہل یا ان پڑھ آدمی سے کہیں بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر آخر میں جو ہے وہ قومی ترقی بھی تعلیم کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ جیسے اگر ہنرمند افراد جو ہے وہ متعلقہ شعبوں میں آئیں گے، انجینئرنگ میں، زراعت میں، ڈاکٹری میں، صنعت و حرفت میں،
جو ہے وہ جوڈیشری میں یعنی انصاف دلانے کے حوالے سے جج وکلا آپ کو ملیں گے. تو یہ سارے شعبے جو ہے بتدریج ترقی کرتے چلے جائیں گے اور اسی سے جو ہے وہ پھر ملک میں معاشی خوشحالی اور بہتری آئے گی. یعنی تعلیم نہ صرف انفرادی لحاظ سے بلکہ معاشرتی لحاظ سے بھی جو ہے وہ بہتری کا باعث بنتی ہے. تو یہ ہو گیا تعلیم کے معاشی فوائد. اب یہ اوور آل پورا ٹاپک ہے, تعلیم کے فوائد پر نوٹ لکھیں اور ساتھ ساتھ ان میں سے ہر پوائنٹ جو ہے علمی فوائد, اخلاقی, یہ سب 2 نمبر کے شارٹ کوسچن بھی ہیں. تو اس سب کو جو ہے وہ آپ نے شارٹ کوسچن کے فارم میں بھی لکھنا بھی ہے اور تیار بھی کرنا ہے. اوکے, فرسٹ ایئر.